اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے باب سوم، سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، جس کا آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 ہے جس کا عنوان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات۔ جی کتنا خوبصورت عنوان ہے، تو آئیے اس سبق کو پڑھ کر مزید ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اپنی کتابوں کو کھول لیجئے تاکہ ہم اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو آئیے سبق کی طرف۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا سبق نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی صداقت و امانت اور حسن معاملات۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ صداقت، امانت اور حسن معاملات کا معنی و مفہوم جان سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات کے بارے میں جان سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے حسن اخلاق کو جان کر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی صداقت و امانت کے اثرات جان سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے خود بھی سچے اور سچ کا ساتھ دینے والے بن سکیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت و کردار کی پیروی کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص میں امانت داری نہیں وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ پڑھتے ہیں اپنے سبق کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ آئیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے صداقت، امانت داری اور حسن معاملات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے صداقت کا معنی و مفہوم۔ صداقت کا لفظی معنی ہے سچائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات جیسی ہو اس کو اسی طرح بیان کیا جائے اور اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی زندگی صداقت کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی صداقت۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، سچ نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی صداقت کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے دشمن بھی مانتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا یا سچ بولنے والا۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم صفا نامی پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اہل مکہ کو پکارا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی پکار پر لوگ صفا پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے سوال کیا، مکے والوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے کہا بے شک ہم یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا ہی پایا ہے۔ صداقت بہترین صفت ہے
اور مومن کی پہچان ہے۔ صداقت ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سچ بولنے سے انسان طرح طرح کی برائیوں، پریشانیوں اور بری عادات سے بچا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے صداقت کی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم ہر قسم کی برائی اور پریشانی سے بچ سکیں اور اپنی آخرت سنوار سکیں۔ اب پڑھتے ہیں پیارے بچوں امانت کے بارے میں۔ امانت کے معنی ہے سپرد کی ہوئی چیز۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس کسی دوسرے شخص نے اپنی کوئی قیمتی چیز رکھوائی ہو، اور جب وہ دوسرا شخص اس آدمی سے اپنی چیز واپس مانگے تو وہ اسے اسی حالت میں واپس لوٹا دے۔ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ امانت کی حفاظت اور واپسی کا پابند ہوتا ہے۔ اگر امانت میں کوئی کمی بیشی کی جائے یا واپس کرنے میں تاخیر کی جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا کی جائے تو یہ خیانت ہے اور اسے بددیانتی بھی کہتے ہیں۔ امانت کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ادا کرے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 تھی، جس کا ترجمہ ہم نے ابھی پڑھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی امانت داری۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اپنے شہر مکہ مکرمہ میں امین کے لقب سے مشہور تھے۔ امین کا مطلب ہے امانت کی حفاظت کرنے والا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی اشیاء امانت کے طور پر رکھواتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ان امانتوں کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم آیا تو اس وقت بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کے لوگوں کی امانتیں تھیں، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے مدینہ منورہ روانہ ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیں اور انہیں فرمایا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو ہجرت کے مشکل ترین حالات میں بھی لوگوں کی امانتوں کے بارے میں کس قدر فکر تھی۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ سورۃ الانعام کی 152 آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو۔ اب ہم پڑھیں گے حسن معاملات اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی زندگی۔ حسن معاملات سے مراد ہے روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں سچائی اور ایمانداری سے کام لینا اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا کردار نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پڑوسیوں، رشتہ داروں، غلاموں، اپنوں، بیگانوں، مسلم اور غیر مسلم، غرض یہ کہ ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی اور اچھے انداز سے پیش آتے تھے۔ کاروباری لین دین اور دیگر معاملات میں بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ حسن معاملات کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے تجارت قسمیں کھا کر، ناپ تول میں کمی کر کے، جھوٹ بول کر اور ملاوٹ کر کے مال فروخت کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم بازار تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو غلہ اوپر سے خشک اور اندر سے گیلا تھا۔
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے کام آتے، کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے، بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے، اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا کیا کرتے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردانہ سلوک کرتے اور دوسروں کو بھی ان کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاکید فرماتے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حاصل کلام۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے صداقت، امانت داری اور حسن معاملات پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور اپنے تمام کام امانت داری کے ساتھ کریں۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے جانا اس سبق کو پڑھنے کے بعد کہ کس طرح ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے سخت ترین دشمن بھی ان کو صادق اور امین مانتے تھے۔ صداقت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے صادق اور امانت داری کی وجہ سے امین۔ تو بالکل ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی فوکس کیجئے گا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو بھی گزاری، وہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔